بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ جناب زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف جناب پیر بدر مسعود صاحب، ڈاکٹر طارق مسعود صاحب اور تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل ماشاءاللہ انتہائی پرذوق اور انتہائی پر نور ہے۔ میں عام طور پہ کوئی موضوع مقرر کر کے جاتا ہوں، آج آتے ہوئے میرے پاس کوئی موضوع ایسا ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھی نے میرے سے پوچھا کہ آج آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ میں نے اس سے کہا یار میرے ذہن میں کوئی موضوع نہیں ہے، وہاں جاؤں گا تو جن کے پاس جانا ہے انہوں نے جو موضوع پسند کیا خود بخود وہ بلوا لیں گے۔ اس سٹیج کو میں سیدہ شریف کی سٹیج سمجھتا ہوں۔ میں آیا ہوں تو جلیل صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے کوئی ایک دو باتیں کی تو بیچ میں نے عرض کیا کہ میں جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں مجھے دوسری دفعہ کوئی نہیں بلاتا، پتہ نہیں کوئی بات کڑوی نکل جاتی ہوگی۔ چورا شریف کے پیر وہ ہیں جو مجھے کئی سالوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کرامت ہے آپ کی، صحیح بات ہے، یہ کرامت ہے۔ میں جتنی دیر سے سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں مختلف چیزیں میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ والی بات بیان کروں۔ میں بڑی خوبصورت بات یاد کرائی، میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آج جو تقریر ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی نہ کوئی ٹوٹے جوڑ کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کوئی بات میں شروع کروں۔ زبیب میرے بیٹے کی عمر کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقیاں عطا فرمائے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے 35 سال، مجھے یہ 25 سال سے اوپر کا نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جوانی سلامت رکھے۔ جو انہوں نے کلام پڑھا خاص طور پہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کا، یہ بہت مقبول کلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً ہمارے صاحب ذوق لوگوں کو یہ زبانی یاد ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے تعریف اللہ اور رسول کی ہر بندہ کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سید کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کا مزہ ہی اپنا ہے۔ وہی تعریف کوئی اور کرے اس کا بھی ذائقہ ہے، یہ نہیں کہ جن کا نام ہے بہت اونچا ہے، لیکن نبی کی اولاد میں سے وہ لفظ نکلے تو ان کا ذائقہ ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ سینکڑوں دفعہ کلام سنا، پہلی دفعہ نہیں سنا، لیکن ابھی سنا ہے، آپ یقین جانی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ذوق کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر ارشد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی اور اپنے حبیب کے انوارات سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ انتہائی باذوق اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے ایک بات کی، میں وہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ منڈی بہودین مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میرے ایک دوست نے کہا خوشید جمعے کا دن تھا، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، تو ہم فٹافٹ مسجد میں گئے۔ مسجد میں مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کیا تھی کہ جس کی شلوار ٹخنوں کے اوپر آ جائے، پہلے انہوں نے اس کو مکروہ کہا، پھر انہوں نے اس کو گناہ کبیرہ کہا، پھر انہوں نے اس کو حرام کہا، اور اخیر میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا اگر یہ شلوار ٹخنوں کے اوپر آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کنس صاحب سے کہا کہ نماز کے بعد آپ نے میری مولوی صاحب سے ملاقات کرانی، انہوں نے کہا نہیں میں نے ملاقات نہیں کرانی۔
मैंने कहा हमने लड़ना नहीं, कोई बात उनसे करनी है, छोटी सारी बात करना, उन्होंने नहीं मिलने दिया। बहरहाल हम बाहर निकले तो मैंने कर्नल साहब से गुजारिश की कि मैंने मौलवी साहब से सिर्फ एक छोटी सारी बात करनी थी, कोई फतवा नहीं लगाना था, कोई लड़ना भिड़ना नहीं था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बहलोल के पास गए और जाके कहा कि मुझे कोई नसीहत करो। बहलोल ने कहा कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, आलिम आदमी हो, मुझे ये बताओ खाने के क्या आदाब होते हैं। आपने कहा खाना अपने आगे से खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए और वक्फे वक्फे से वगैरह वगैरह सारा कुछ बताया। आखिर पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना और ये दुआ पढ़नी। बहलोल ने कहा इतने बड़े वली बन गए हो, इतने बड़े सूफी बन गए हो, तुम्हें खाने का भी नहीं पता, खाना कैसे खाते हैं? अर्ज किया यही तो पूछने आया हूं। आपने फरमाया खाने की पहली शर्त यह है कि खाना हलाल हो, खाना हलाल पैसे का हो। अगर हराम पैसे का खाना है, बिस्मिल्लाह छोड़ के तुम पूरा कुरान भी पढ़ लो, फिर भी उसका कोई असर नहीं है। मैंने कहा मैंने मौलवी साहब से सिर्फ इतनी बात करनी थी, शलवार और कमीज अगर हलाल कपड़ों की बनी हुई है, फिर वो गिट्टों के ऊपर हो या गिट्टों से नीचे हो, इसका कोई फायदा है। हराम पैसों का अगर शलवार और कमीज है, वो गिट्टों से छोड़ के गोडे से भी ऊपर हो, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात को समझ आई है? सबसे पहली शर्त तुम्हारे लिबास की है कि लिबास है हलाल का हो, तुम्हारा खाना हलाल का हो। अगर हलाल का नहीं है, हराम का पैसे का है, अगर हराम के पैसे की वो शलवार है, वो जहां मर्जी तुम दाता साहब जाओ, मदीने शरीफ जाओ, मक्का शरीफ, अर्श पे चले जाओ, याद रखो हराम की शलवार कमीज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहली शर्त तो ये है। यही आप बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात को पकड़ा और आगे लेके चल रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे साथ हैं ना? मेरे साथ हैं? एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपको 5 बातें बताऊं जो आपके लिए भी जरूरी है और आपकी आइंदा नस्ल के लिए भी जरूरी है। हम खुतबे देते रहते हैं, मैं घंटा एक बड़े आराम से गुजार सकता हूं गप्पे शप्पे लगा के आपके साथ। नारे अगले दिन किसी जगह से एक दावतनामा आया तो पीर साहब ने मुझे कहा आपका हमने 50 मिनट टाइम रखा है, तो काफी है टाइम। मैंने कहा जी अगर तो काम की बातें करनी है फिर तो 50 मिनट खत्म ही नहीं होते, 50 मिनट खत्म ही नहीं होते। अगर काम की बात करनी, गप्पे मारनी है तो मुझे 2 घंटे दे दे, मैं गुजार जाऊंगा। ये टाइम थोड़ा नहीं होता। बात यह कि आप बात क्या करते हैं। प्रेसिडेंट जॉनसन बड़ा अच्छा मुकर्रर था, उससे किसी अखबारी नुमाइंदे ने पूछा कि सदर साहब, अमेरिका का सदर था, अगर आपको 5 मिनट की तकरीर करनी हो तो कितनी देर चाहिए तैयारी के लिए? उसने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहने लगा तकरीबन 2 हफ्ते। कहते हैं फिर घंटे की तकरीर के लिए तो आपको साल चाहिए होगा। कहता है नहीं, घंटे की तकरीर के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं, घंटे की तकरीर के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बातें आपके साथ करने लगा, अपने पल्ले बांधिए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, और वो 5 बातें हमारे दीन की बुनियाद हैं। नंबर 1, पहली चीज उलूहियत। पहली चीज, सारे कहिए, अमल तो बाद में करना है, याद तो कर जाओ ना। पहली चीज। दूसरी चीज रिसालत। दूसरी चीज, आवाज मेरी मर्जी की नहीं आ रही। दूसरी चीज। तीसरी चीज खत्म नबूवत। तीसरी चीज, जोर से कहिए, वो जो सबसे पीछे बैठे हुए वो भी कहे। तीसरी चीज सहाबा और अहले बैत। चौथी चीज सहाबा और 5वीं चीज औलिया अल्लाह। ये 5 चीजें आपके दीन की बुनियाद हैं। और ये मैं जो अगली अर्ज करने लगा हूं, ये जरा ज्यादा नाजुक है। ये 5 चीजें वो होनी चाहिए जिनके लिए मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। मुझे किसी दलील की जरूरत है। अल्लाह एक है। क्यों जी? अल्लाह किसी को शक? अल्लाह एक है, वो मर्जी का मालिक है, वो किसी से मशवरे का मोहताज। वो चाहे तो करे, वो चाहे तो ना करे।
उसके मुकाबले में कोई बंदा न किसी की औलाद रोक सकता है, न किसी का रिज़्क रोक सकता है, न किसी को कोई तंगी दे सकता है, न किसी को कोई खुशी दे सकता है। खुशी देने वाला, तंगी देने वाली अगर कोई वजाहत है तो किसकी है? खून नापाक, हलाल जानवर का खून, जोर से कहिए, हलाल जानवर का खून नापाक, उसका गोबर नापाक, वो जात है इन दोनों नापाक चीजों में से पाक दूध निकाल के तुझे देता है। साइंस तरक्की कर गई, आसमानों तक पहुंच गई, कहां से कहां साइंस पहुंच गई, लेकिन आज तक इस दूध के मुकाबले का दूध नहीं बना सकी। ये बना सकी इसके मुकाबले का और क्या खुदा की शान बयान करे, और दूध तो बना के लाओ उसके मुकाबले का, बाद में हम देखेंगे तुम्हारी साइंस कहां तक पहुंचती है। साइंस जो है ये तो हमारे वलियों और नबियों के कदमों की धूल है, और आपके सामने जो बात कर रहा है ये बंदा खुद साइंस पढ़ा हुआ है, इंजीनियर है माशाल्लाह, और साइंस में मैंने अच्छे खासे काम किए हुए हैं। उसके बाद मैं ये दावा कर रहा हूं कि अल्लाह की जात उस जगह तक पहुंची है, साइंसदान और साइंस आज अभी तक उसके कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सकी। आज से 4000 साल पहले, 4000 साल पहले 2300 किलोमीटर दूर से एक बंदा पलक झपकने में एक तख्त उठा के लाया था। साइंस से कहिए कभी ये वाला काम करके दिखाएं, फिर हम कहें कि तुम आसफ बिन बरकिया के बराबर हो। और आसफ बिन बरकिया तो बात की बात है, मैं तो अल्लाह की बात कर रहा हूं। आइए दूसरी बात, रिसालत, बड़ा मुख्तसर, अपने टाइम में मैंने खत्म करना है, जरा ध्यान दीजिए। रिसालत, मेरे जो पढ़े लिखे हजरात हैं जरा उनसे मैं तवज्जो का तालिब हूं, और सिर्फ मुझे 5 मिनट की आपकी तवज्जो चाहिए, उसके बाद फिर आप इधर उधर हो जाइए। ये मेरे हाथ में क्या है? आप सारों के पास है मोबाइल, शायद ही कोई हो जिसके पास मोबाइल नहीं है। मैं रिसालत की एक मिसाल अर्ज करने लगा डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे लोगों से खास तौर पर मेरी अर्ज, ये क्या चीज है? ये मोबाइल है। इस मोबाइल के 2 हिस्से हैं, एक वो जो मेरी तरफ है और एक वो है जो आपकी तरफ है। जो मेरी तरफ है, अगर आप वहां से मुझे कॉल करेंगे, इसके ऊपर आपकी तस्वीर, आपका नंबर, ये सारा कुछ मेरे सामने आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि फलां आदमी मुझे कॉल कर रहा है। तस्वीर भी आ जाएगी, आपका नाम भी आ जाएगा, आपका नंबर भी आ जाएगा। ऐसे ही है, मैं इधर से बोलूंगा, मेरी आवाज और तस्वीर यहां से आपको चली जाएगी। यहां पे मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्या मेरे बोलने से या इस साइड से मेरी तस्वीर और मेरी आवाज यहां से चलती हुई आपकी तरफ जा रही है? आपको नजर आती है? नहीं नजर आती, तो ये जा क्या रहा है? ये क्या जा रहा है? एक इसकी साइड वो है जो मेरी तरफ है, एक इसकी साइड है जो आपकी तरफ है। जो मेरी तरफ वाली साइड है, इसमें सिफ्तें वो हैं जो मेरे साथ मिलती जुलती है। वो क्या सिफ्तें हैं? वो मेरी तस्वीर कैच करता है, मेरी आवाज कैच करता है, मेरा नंबर कैच करता है। ये मेरे वाली सिफ्तें हैं। जो ये साइड है ये आपकी तरफ है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो मेरी आवाज को उसमें कन्वर्ट करती है, फिर ये वहां जाता है, फिर आपके डिवाइस में पहुंचता है। आपके डिवाइस में जाने के बाद वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर तब्दील होती हैं आवाज और तस्वीर में। इधर वाली चीजें मेरे साथ की है और इधर वाली आपके साथ की है। इसके दरमियान में एक आला लगा हुआ है, इसके दरमियान में एक आला लगा हुआ है जो आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेरी तस्वीर में कन्वर्ट करता है। उस आले को क्या कहते हैं? उस आले को हम कहते हैं इंटरफेस। मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता, मैंने बड़ा तलाश किया, इसको कहते हैं इंटरफेस। आप मेरे साथ हैं ना? थोड़ी मुश्किल बात है, अभी खत्म होती है आपको इसका समझ आ जाएगी। इंटरफेस दरमियान में है। इंटरफेस हर इंजीनियरिंग की किसी भी, ये माइक है ना, इसके साथ एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर क्या चीज है? ये इंटरफेस है। मेरी आवाज को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है, यहां से ले जाके आपके स्पीकर में पहुंचाता है। स्पीकर के पीछे एक चीज लगी होती है जिसको यूनिट कहते हैं। वो यूनिट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर आवाज में कन्वर्ट करती है।
تو یہ بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرفیس. انٹرفیس کا کام کیا ہے؟ انٹرفیس کا کام یہ ہے ایک چیز کو، ایک واسطے کو دوسرے واسطے میں کنورٹ کرنا، ایک واسطے کو دوسرے واسطے میں تبدیل کرنا، یہ اس کا کام ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر والی چیز کی صفتیں ایک میڈیا کی ہوں، دوسری طرف جانے والی چیزوں کی صفتیں دوسرے والے میڈیا کی ہوں. میرے پیارے دوستو، اسی چیز کو مد نظر رکھیے. رسالت جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان انٹرفیس ہے. رسالت جو ہے، رسالت یہ کیا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان انٹرفیس ہے. اس کی ایک طرف اللہ کی طرف ہے اور اس کی دوسری سائڈ بندے کی طرف ہے. جو بندے کی طرف ہے اس کی صفتیں بندے والی ہیں. ہاتھ میرے جیسے، پاؤں میرے جیسے، آنکھیں میرے جیسی، پیدا میری طرح ہوا، شادی میری طرح ہوئی، بچے میری طرح ہوں گے، کھانا میری طرح کھائے گا. لیکن دوسری سائڈ رحمان کی طرف کی ہے. اب رحمان کو دیکھیے، اس طرف ہے، وہ رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے. وہ کریم ہے، یہ بھی کریم ہے. وہ کریم ہے، یہ کریم ہے. وہ عزیز ہے، یہ عزیز ہے. وہ رؤوف ہے، یہ رؤوف ہے. وہ غالب، سارا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ رؤوف ہے، یہ بھی رؤوف ہے. وہ ساری کی ساری ادھر کی صفتیں اس کی ہیں. آپ سے میرے میں صفتیں میرے والی ہیں. اگر اس کی صفتیں نہ ہوں تو اس کو کیش نہیں کر سکتا. میری صفتیں نہ ہوں تو میرے تک پہنچا نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ انٹرفیس ہے. اگلی آخری بات سنیے. اب بیچ میں انٹرفیس ہے. ادھر سے ایک میڈیا، یہ رحیم، ادھر سے بشریت، ادھر سے میرے والے ہاتھ، ادھر سے رحیم کا اثر. جب انٹرفیس پہ اکٹھے ہوئے، وہ ہاتھ یوں کرتا ہے، بیچ میں چشمے نکل پڑتے ہیں. ہاتھ میرے جیسے ہیں، انگلیاں میرے جیسی ہیں، اس کا چلنا پھرنا میرے جیسا ہے، اس کا کھانا میری طرف توجہ، اس کا کھانا پینا میری طرح ہے. لیکن ہاتھ اب نیچے ہوئے، اس میں رحیم کا اثر آ گیا، کریم کا اثر آ گیا، اس کا اثر آیا. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ کر رہا ہے، ہاتھ میں بھلا ہاتھوں میں چشمے کبھی نکلے؟ اب وہ انگلی ہلا رہا ہے، اسے سورج پیچھے آ رہا ہے. اب وہ انگلی ہلا رہا ہے، اس انگلی ہلانے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے. انگلی تو وہی ہے جو میرے جیسی ہے. یہ ذہن میں رکھیے. میں آپ کو رسالت کا کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. رسول ہمیشہ اللہ اور بندے کے درمیان انٹرفیس ہے. کیا ہے؟ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کبھی بھی. یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان انٹرفیس ہے. اگلی چیز ختم نبوت. ختم نبوت کیوں جی؟ ختم نبوت کی بات سننی ہے؟ نعرہ لگائیے ایک مزے کا. ختم نبوت. حضرت محمد ابن عبداللہ، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی، کیوں جی؟ کوئی شک تو نہیں کسی کو؟ حضرت عبداللہ اور آمنہ کے صاحبزادے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. میں آپ کو جو بات اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کے دماغ میں ایسے ڈالیں. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے بالکل کوئی. اگر میں نے ایک گرہ ختم نبوت کی لگائی ہوئی ہے، کسی مولوی کے آیت پڑھنے سے وہ گرہ کھل جائے تو لعنت ہے ہمارے وہ پڑھنے پہ. ہم نے کیا پڑھا اسے؟ یہ وہ گرے ہیں جو کھلنی نہیں چاہیے. یاد رکھیے، تمام کے تمام نبی صادق اور امین تھے. سارے نبی صادق اور کسی کی صداقت میں، کسی کی امانت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سارے کے سارے نبیوں نے اپنی نبوت کا اعلان کہاں سے کیا؟ ایک نے کہا میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس کو پھونک مارتا ہوں، یہ اسی وقت اڑ کے ہوا میں چلا جائے گا. جس ذات نے مجھے یہ طاقت دی ہے وہ ہے اللہ. وہ کون ہے؟ میں آپ کے سامنے قبر پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا ہوں، قبر سے مردہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ طاقت مجھے کس نے دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساری طاقتیں موجود تھی. لیکن آپ نے اعلان کیا فرمایا؟ میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ تمہارے سامنے 40 سال میں کبھی جھوٹ بولا؟ آپ چاہتے تو آپ بھی مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا سکتے تھے، قبروں سے بندے زندہ کر سکتے تھے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے. آپ نے کیا چیز پیش کی؟ اپنا کردار سامنے رکھا ہے. چلیں ان 40 سالوں کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑ دیں. آپ نے اعلان نبوت کو نہیں کیا، آپ کا دشمن کو نہیں ہے. آج اعلان نبوت ہو گیا ہے، اب دشمن پیدا ہو گیا. دشمن دو قسم کے، ایک کافر اور دوسرے منافق.
اب دونوں کی دونوں پارٹیاں نبی کا جھوٹ پکڑنے پہ لگ گئی اور انہوں نے نبی کا جھوٹ پکڑنے کے لیے 23 سال لگائے. مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کی دونوں پارٹیوں نے سر سے لے کر پاؤں تک کا زور لگایا, نبی کا جھوٹ نہیں پکڑا. سارا زور لگانے کے باوجود 23 سال کے دن رات میں یہ نہیں وہ کہہ سکے. یہ کہتے رہے کہ جادو کرتا ہے, یہ کہتے رہے کہ شعر پڑھتا ہے, بڑی بڑی باتیں کی ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آمنہ کے لال نے کبھی. میرے پیارے دوستو, اگلی بات ذرا غور سے سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ پک ہو گیا. میں آپ کو کوئی دلیل نہیں دے رہا, یہ دلیل تو نہیں ہے. دلیل تو یہ تھی میں کوئی آیت پڑھتا, میں آپ کے سامنے کوئی حدیثیں پڑھتا, میں عربی کی کوئی گرامر کے فارمولے پڑھتا. میں تو آپ کے سامنے بالکل وہ بات کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آمنہ کا لال جھوٹا, آمنہ کا لال یہ کہہ رہا ہے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے, لیکن میرے بعد نبی, زور سے کہیے میرے بعد نبی. علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا, لیکن میرے بعد نبی, میرے بعد نبی, میرے بعد نبی. زور سے کہو, کوئی شک ہے آپ کو؟ میرے بعد نبی یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو منافق بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ بولتا ہے, جسے منافق بھی نہیں کہتا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد نبی. میں 1 منٹ کے لیے آپ ساروں کو یہاں پہ روکوں گا, یہیں پہ رکیے. ایک اور بات سنیے. میرا نام ہے الطاف محمود, آپ ساروں کو پتا ہے میرا نام کیا ہے. میرے باپ کا نام ہے صدیق احمد. بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں. میرے باپ کا نام کیا ہے؟ صدیق احمد. میرا نام ہے الطاف محمود, میرے باپ کا نام ہے صدیق احمد. آپ سب کے اپنے نام ہیں, آپ کے باپ کا نام ہے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں کیونکہ ساروں کے نام لینے نہ مجھے یاد ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں. میرا نام الطاف محمود, میرے باپ کا نام صدیق احمد. مجھے اس بات پہ پک ہے, یقین ہے کہ میرے باپ کا نام صدیق احمد ہے. مجھے کوئی شک نہیں. اگر کوئی بندہ مجھے کہے تو صدیق احمد کا بیٹا نہیں ہے, میں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. آپ کی بھی یہی حالت ہوگی. جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ باپ کی حیثیت سے لگا ہوا ہے, اگر کوئی بندہ بھلے وہ آپ کا پیر ہو, مرید ہو, الطاف محمود ہو, کسے باشد کوئی ہو, آپ کے باپ کی جگہ پہ کوئی اور نام لے, آپ اس کو معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. میں کس کے کہنے پہ یہ بات کر رہا ہوں؟ میں کس کے کہنے پہ یہ بات کر رہا ہوں بتائیے نا. اپنی ماں کے کہنے پہ, اپنی ماں کے کہنے پہ. میں یہ بات کہ میرا باپ صدیق احمد ہے, میں یہ کس کے کہنے پہ بات کر رہا ہوں؟ اپنی ماں کے کہنے پہ بات کر رہا ہوں. عالم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اسلامیات میں, آپ کے پاس درس نظامی پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے. یہ سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ جی عورت کی گواہی آدھی ہے. عورت کی گواہی, زور سے کہیے, عورت کی کتنی گواہی ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ عورت کی گواہی. الطاف محمود آدھی گواہی پہ یہ یقین لے آئے کہ صدیق احمد اس کا باپ ہے, فلانا اس کا باپ ہے, آدھی گواہی پہ ایمان لے آئے. اور اگر اس آدھی گواہی کو کوئی ٹھکرائے میں قتل کے لیے تیار ہو جاؤں. محمد عربی کہے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, اس کے بعد کس کو کیوں؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دلیل کو کہاں سے لاؤں گا؟ میری ماں آدھی گواہی والی یہ گواہی دے تیرا باپ صدیق احمد ہے, میں اس کو مان بھی لوں. اگر کوئی اس کو ٹھکرائے میں اس کو قتل کے لیے تیار ہو جاؤں. ایک بندہ نبی کو آ کے کہے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی جھوٹ؟ میں ختم نبوت پہ آپ کو آیتیں سناؤں, میں اس بات سے باہر نکلوں گا تو کسی آیت پہ پہنچوں گا نا. اور میری ماں وہ ہے, میری ماں وہ ہے جو عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کے مقابلے کی نہیں ہے. میری ماں عائشہ صدیقہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے, جوتے کے ساتھ لگی ہوئی, خاک کے برابر بھی میری ماں نہیں ہے. اس کے اس نے کئی جھوٹ بولے ہوں گے زندگی میں, اس کے باوجود میں اس کی بات مان رہا ہوں. وہ تو وہ ہے جس کو عبداللہ بن ابی اور ابو جہل اور ابو لہب نے بھی کہا ہے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا. میرے پیارے دوستو, ختم نبوت پہ کہیں لڑکھڑا نہیں جانا.
کبھی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے آخری نبی ہونے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے. اگر کسی بندے کو ختم نبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو اپنے ایمان کا اعادہ کرنا چاہیے. اس کا ایمان خراب ہو گیا ہے. جس کو دلیل کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ نبی آخری نبی ہے یا نہیں ہے، جس کے دماغ میں سوچ میں کسی جگہ پہ یہ بات آ گئی ہے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو، اگلی بات پہ آئے ہم، صحابہ اور اہل بیت. یہ 5 گریں اپنے اندر اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسے لگا دیجئے کہ کھولنے والے کے ناخن ٹوٹ جائیں، اس کے دانت کھل جائیں، دانت ٹوٹ کے گر جائیں، لیکن یہ گرہ نہ کھلے. یہ 5 گریں آپ لگائیے. آپ کو ایسی چیزیں دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز. آپ نے استعمال کی، یہ نسخہ بڑا پکا ہے. یہ سونے کا کشتہ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ سونے کا کشتہ ہے. یہ کوئی نکی موٹی چیز نہیں. آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں. میرا سوال ہے، سوال غور سے سنیے. 5 سیکنڈ کے بعد میں آپ سے جواب مانگوں گا. اس وقت جواب دینا، فوری طور پہ جواب نہیں دینا. ہمارے کئی بندے سن ہی نہیں رہے ہوتے، ایویں ہاتھ کھڑا کر دیتے، بعد یہ پتہ لگتا غلط ہاتھ کھڑا ہوتا. سوال بڑا نازک ہے. سوال یہ ہے، آپ میں سے کون کون سا شخص ہے جو بے ایمان ہے؟ 5 سیکنڈ سوچنے کے بعد جو بے ایمان ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے کہ میں بے ایمان ہوں. بھائی 5 سیکنڈ ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ سوچ لیجئے. اگر کوئی بے ایمان ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے کہ میں بے ایمان ہوں. ہم اس کا انٹرویو لیں، اس کو کھانا شانا کھلائیں، وہ روٹی کھلائیں. کوئی بے ایمان نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیوں جی کوئی بے ایمان نہیں ہے؟ کہیں نا کوئی نہیں ہے. ہمیں کوئی بے ایمان، الحمدللہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ایماندار ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے ہر ایک سے یہ سوال ہے، آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ ماں باپ نے پڑھایا ہوگا، ہم اس طرح پڑھ کے آگے. پیر صاحب نے پڑھایا ہوگا. آپ یہاں پہ مرید ہوئے، آپ نے کلمے کی اگلی قسط پڑھائی اور اگلے درجے پہ پہنچا دیا. ایسے ہی ہے. میرا باپ کلمہ پڑھائے اور ہم ایماندار رہے. ہمیں حضرت صاحب کلمہ پڑھائیں، ہم ایماندار رہے. ہم نماز نہ پڑھیں، ہم ایماندار. ہم روزہ نہ رکھیں، ہم ایماندار. ہم عدالت میں جھوٹی گواہی دیں، ہم پھر بھی ایماندار. اور جن کو کلمہ محمد عربی نے پڑھایا، الطاف محمود، جس کی اپنی نمازیں سیدھی نہیں ہیں، جس کے اپنے روزے سیدھے نہیں ہیں، جس کے اپنے سچ جھوٹ سیدھے نہیں ہیں، وہ اپنے کسی مرید کو کلمہ پڑھائے تو وہ مرید قیامت تک یہ کہتا رہے مینوں کنا صاحب کلمہ پڑھایا سی، میں بڑا بڑا چیز ہوں. اور جنہوں محمد عربی نے کلمہ پڑھایا وہ کس مقام پہ ہوگا؟ آپ کو دلیلیں نہیں دے رہا، میں دلیل نہیں دے رہا آپ کو، موٹی موٹی بات سمجھا رہا ہوں. اپنے ایمان کو گرا لگائیے. آئیے آپ کو اس سے اگلی بات پہ لے چلوں. بخاری کی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام ہے، زور کی نماز ہے. آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی، آپ نماز میں نہیں آ رہے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھلی، زور کی نماز جماعت ہو رہی ہے. آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے. ریاض الجنہ میں لوگ صفیں بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں. آپ ایک صف میں داخل ہوئے، اس صحابی کی نظر پڑی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تشریف لے آئے. بخاری کی حدیث، اس نے یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اگلی صف والے کو اطلاع دی. اس صف میں آپ داخل ہوئے، اس کی نظر پڑی، اس نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تالی سی بجائی، اگلے کو اطلاع ملی، یہاں تک کہ آپ سب سے اگلی صف میں پہنچ گئے. جب سب سے اگلی صف میں پہنچے تو وہاں کھڑے ہوئے صحابی نے اپنے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی کہ پیچھے سرکار تشریف لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جگہ چھوڑی اور چھوڑ کے پیچھے ہٹے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا سجا کندھا، دایاں کندھا پکڑا اور پکڑ کے واپس مصلی پہ کھڑا کر دیا. ادھر آپ نے 1 منٹ کے لیے رکنا ہے.
ادھر رکنا ہے. ایک منظر اور پیش کرتا ہوں, مسلم کی حدیث مبارک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, مسجد اقصی میں پہنچے. آپ نے گنبد صخرہ, یہ جسے ہم گنبد مسجد اقصی سمجھتے ہیں, یہ مسجد اقصی کا نہیں ہے, یہ صخرہ کا گنبد ہے. اس کے نیچے ایک پتھر ہے. اس پتھر کے ساتھ جب بھی نبی آتے تھے اپنی سواری, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا, اس سوراخ کے ساتھ اس کی لگام باندھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, صخرہ کے پتھر کے ساتھ آپ نے آ کے براق کو باندھا جبریل نے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے, مسجد میں داخل ہوئے. آگے 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہوا ہے, 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہوا ہے. سرکار بھی تشریف لے آئے. اب ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جانی ہے, اس کی امامت کس کے حصے میں آتی ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی بھائی, کوئی بری خواہش تو نہیں ہے, اچھی خواہش ہے. امام الانبیاء بننا ہے, امام المرسلین بننا ہے. جس نے آج نماز پڑھانی ہے اس نے نبیوں کا امام بننا ہے. آپ تشریف لے آئے, سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. یہ میں منظر کشی کر رہا ہوں مسلم کی حدیث کی. سارے ایک دوسرے کے ساتھ نظریں دیکھ رہے ہیں کس کی باری آتی ہے. جبریل علیہ السلام آگے آئے, اور جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں کندھا پکڑا اور امامت کے مصلے پہ کھڑا کر دیا. آپ نے 1,24,000 پیغمبر کی امامت فرمائی, امام الانبیاء بن گئے. یہاں پہ آپ میری طرح غور کیجئے, امام الانبیاء کو جبریل پکڑے آگے کھڑا کریں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. جس کو محمد عربی کندھا پکڑ کے اگلے اس کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ سیدی مرشدی نہ میری 64 سال عمر ہے, میرا اتنا زور لگا, تسی جوان بندے ہو, تواڈے جو 64 سال والے میرے خیال بڑے تھوڑے نے. ذرا نعرہ لاؤ جوانا والا, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. زبیب بڑا خوبصورت شعر پڑھ رہا تھا, اکو یار ہزاروں ورگا, اکو یار. جبریل کا مقام اونچا ہے یا حضور کا مقام اونچا ہے؟ بھائی کسی کو کوئی شک ہو تو بتائے کس کا مقام اونچا ہے؟ جبریل کھڑا کرے کسی کو اعتراض نہ ہو, اور نبی کسی کو کھڑا کرے تو تجھے اعتراض ہو. یہ گریں ایسی لگاؤ, اپنے بچوں کے دماغوں میں گریں لگاؤ کہ یہ گرہ نہیں کھلنی چاہیے. سورج کہیں کا کہیں نکل جائے, اگر کسی بندے کی کوئی حدیث سننے سے, کسی کی آیتیں سننے سے, کسی کے 4 شعر سننے سے, کسی کا وعظ سننے سے اگر یہ گرہ کھل گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک. آخری پوائنٹ, میں نے کوئی تھوڑا سا ٹائم اگلے اس ٹاپک کے بعد کے لیے بھی 2 آئٹم میں نے پیش کرنے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کیوں جی, آپ بور تو نہیں ہو رہے, تنگ تو نہیں پڑ گیا آپ؟ تنگ پڑنے والی بات کیا ہے؟ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے تو لوگوں نے گردنیں کٹائی ہیں, اس کے لیے تو اگلوں نے گرم پتھروں کے اوپر اپنی چربی پگھلائی ہے. اس کے ذکر سے کون ہمیں سے تنگ پڑ سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستو, آخری اولیاء اللہ, کوئی لمبی چوڑی اس پہ بھی میں نے بات نہیں کرنی, آپ کے ساتھ ایک موٹی ساری بات شیئر کرنی. وہ بات کیا شیئر کرنی ہے؟ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں نہیں, ہر رکعت میں. یہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. آگے صراط الذین, یا اللہ ان لوگوں کا راستہ. بندہ بیچ میں آ گیا, بندہ بیچ کہتا بندے دا ذکر کرو, شرک ہو جاتا. یہ شرک تو ہم ہر رکعت میں کر رہے ہیں. اگر یہ شرک ہے, یہ تو ہر رکعت میں ہو رہا ہے. بندہ اللہ جی نا, بندہ ہے نا, یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. ان لوگوں کا راستہ, ان بندوں کا راستہ. بندہ آ گیا بیچ میں, ہر رکعت میں آ گیا, وہابی کے اس میں بھی آ گیا, سنی کے بھی آ گیا, ولی کے بھی آ گیا. ہر شخص کے اندر نماز میں ہر رکعت میں بندہ آ گیا. اس بندے کا ذکر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. انعمت علیہم, یا اللہ ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے. اللہ نے 4 گروہ انعام یافتہ فرمائے, نبی, صدیق, شہید اور صالحین. صالحین سے مراد کون ہے؟ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ مراد ہے نا اس سے. اب یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں.
शिया ये लफ्ज ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, वहाबी ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, देवबंदी ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, सुन्नी ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, बरेलवी ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। हम वलियों को छोड़ के जाएं किधर? रास्ता दसो, इनके बगैर तो नमाज नहीं हो रही, इनको छोड़। हाँ, ये इख्तिलाफ हो सकता है कि जिसे मैं वली समझता हूं आप उसे वली ना समझ, ये हो सकता है। जिसे आप वली समझ रहे हैं मैं ना समझता हूं, ये तो हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि वली के जिक्र के बगैर नमाज हो जाती हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए आपने और मैंने वली का दर ये नहीं छोड़ना, वलियों का दर नहीं छोड़ना, वलियों का पल्ला नहीं छोड़ना। आइए जरा इस पे थोड़ी सारी बात हो जाए, थोड़ी सारी। आप माशाल्लाह ये नक्शबंदी आस्थाना है, नक्शबंदी आस्थाना है ना जी। हमारे पास 4 सिलसिले बड़े, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी। सवाल ये है, कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है, वलियों की किताबें भी मौजूद हैं, बैत क्यों जरूरी है? ये एक सवाल है ना भाई। कुरान भी है, हदीस भी है, सारे वलियों की किताबें भी मौजूद हैं, फिर बैत क्यों जरूरी है? आइए जरा और से एक चीज सुनिए। जिस शख्स ने नबी को ईमान की नजर से देखा वो क्या हुआ? जिसने सहाबी को ईमान की नजर से देखा वो क्या हुआ? ऐसे ही है, जिसने ताबई को ईमान की नजर से देखा वो क्या हुआ? अब जरा इसको थोड़ा सा और तरतीब से सुनिए। एक शख्स ने नबी का जमाना पाया, ईमान लाया, लेकिन नबी की ज़ियारत नहीं की, क्या वो सहाबी हो गया? बताएं। वो बड़ा पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग की हुई है, MBA में उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, बताइए वो सहाबी हो सकता है? क्यों? पढ़ा हुआ तो है वो, उसे हदीसें भी याद है, उसे कुरान भी याद है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि इन नजरों ने नबी को देखा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक शख्स जिसने ताबई का जमाना पाया, ताबई को देखा नहीं, क्या वो तबा ताबई हो सकता? नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये देखने में कोई कहानी है, इस देखने में कोई कहानी। अब नबी के हाथ में एक शख्स ने हाथ दिया, उसका नाम है सिद्दीक अकबर, उसका नाम है उमर फारूक, उसका नाम है उस्मान ज़ुन्नूरैन, उसका नाम है अली हैदर कर्रार। ये उनके नाम है। इन्होंने हाथों में हाथ दिए, उनके हाथ में सलमान फारसी ने हाथ दिया, उसके हाथ में इमाम कासिम ने हाथ दिया, उसके हाथ में हजरत इमाम जाफर सादिक ने हाथ दिया, उसके हाथ में बाजीद बस्तामी ने हाथ दिया, उसके हाथ में अबुल हसन खिरकानी ने हाथ दिया, उसके हाथ में हजरत अब्दुल खालिक गुजदवानी ने हाथ दिया, उसके हाथ में यूसुफ हमदानी ने हाथ दिया, उसके हाथ में चलते चलते शाह बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी ने हाथ दिया, उसके हाथ में मुजद्दद अल-फसानी ने हाथ दिया, उसके हाथ में चलते चलते हजरत मसूदुल हसन ने हाथ दिया, उसके हाथ में इन्होंने हाथ दिया। इनका हाथ चलता चलता वहां पहुंचा जिसको अल्लाह कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ए दे हाथ नु रब अपने हाथ रखे, ए दे हाथ नु रब होवे काफिर जेड़ा वख आखे। ये जो वली, ये जो सिलसिला है ना, यहां से चलता चलता सिद्दीक अकबर तक चल रहा है। इसमें खास बात यह है, आप सिलसिले से बाहर किताबें पढ़ते रहे, हदीसें पढ़ते रहे, वो हाथ जो नबी के हाथ के साथ मिल रहा है उसके साथ नहीं मिला तो सहाबी नहीं बन सकता, ताबई नहीं बन सकता, तबई ताबई नहीं बन सकता। आज वली कैसे बन सकता है? वो आज वली कैसे बन सकता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक एक बात होगी। ये मेरा तकरीर का जो लेक्चर था वो मुकम्मल हुआ। अब मैंने इसके बाद 2 बातें आपसे और करनी, इजाजत है जी? मैंने 2 बातों के लिए अपना टाइम संभाल के रखा हुआ है। 2:04 हो गए, मेरे पास 16 मिनट है पीछे। इस 16 मिनट में मैंने 2 बातें, एक तो आपसे जिक्र करवाना और एक बात पाकिस्तान के मुतालिक हमने करनी है, क्योंकि मैं अपने हर मौजू में पाकिस्तान को जरूर बीच में लाता हूं। दुनिया बड़ी तब्दील हो गई है, दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। आज दुनिया आज से 25 साल पहले वाली नहीं है। आज दुनिया बहुत बदल गई है। आज अमेरिका का हुक्म उस तरह नहीं माना जाता जिस तरह आज से 25 साल पहले माना जाता था। आपको मालूम है 2 मुल्कों की आजकल जंग हो रही है जिनमें एक मुसलमान मुल्क है। किस किस को पता है? बहुत थोड़े लोगों को पता है। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। एक जगह पे चंद दिन पहले की बात है, खिताब कर रहे थे तो इन्होंने कहा दुनिया दी गल्लां मस्जिद विच बना,
میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران آپ کہتے ہیں کہ یا ساریہ تو الل جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. میں نے کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا یہ کیا ہے؟ یہ عرش کی وحی ہے. ہم نے جب سے یہ مغرب کی سوچ ہے کہ دین اور ہے اور دنیا اور ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں دنیا اگر اللہ کے لیے ہو تو یہی دین ہے. دنیا ہم نے جس کو دنیا بنا کے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ہمارا حال یہ ہے. ہمارا مولوی اسی کے لیے تقریر کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، پیری چلا رہا ہوں، اسی دنیا کے لیے چلا رہا ہوں. 4 پیسے لب جان گے، اسی کا نام دنیا. حضرت میاں شیر احمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سامنے ایک بندہ آپ کا خلیفہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا حضور دعا فرمائے میرے سے دنیا چھوٹ جائے. میرے سے آپ نے فرمایا قبر بھی تو دنیا کی بننی ہوتا کی کریں گے، قبر بھی تو دنیا میں ہی بننی ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ میں کہاں جا کے بناؤں گا؟ میرے پیارے دوستو، دنیا بری نہیں ہے. اگر برا ہے تو اس کا استعمال برا ہے. آپ استعمال مت کریں نا برا اس کا. حضرت عثمان غنی جتنا کوئی امیر آدمی ہوگا، حضور غوث اعظم جتنا کوئی امیر آدمی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جتنا کوئی امیر آدمی، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا تو تذکرہ ہی لوگ بھول گئے. عثمان غنی کے برابر کے امیر آدمی جنہوں نے چند سالوں کے اندر اتنا پیسہ کمایا. دنیا تو ان کے پاس، جس کو آپ اور میں دنیا کہتے ہیں. لیکن کہانی یہ ہے کہ دنیا کما کس کے لیے رہے؟ کس کے لیے کما رہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ اور رسول کے لیے بنائیں. آپ کو دنیا کوئی کچھ نہیں کہتی، کمائیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا حق نکالتے رہیں، اس کا حق نہ کھائیں. میرے پیارے دوستو، آج آرمینیا کی اور آذربائیجان کی جنگ ہو رہی ہے. آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے. آج سے 20-25 سال پہلے تک کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک مسلمان ملک کسی عیسائی ملک کے ساتھ لڑے گا اور اس کے اوپر 3 ملک مل کے اپیل کریں گے. امریکہ، فرانس اور روس، یہ مل کے آ کے درخواست کریں گے کہ سیز فائر کرو. اور ان کا صدر علیوف کہے گا ہم آپ کے ساتھ صلح نہیں کرتے جب تک ہماری مسجد، آپ کو پتا ہے اس مسجد کی کہانی، جس مسجد کے، میں کہتا ہوں کہ یہ خطبے ہونے چاہیے. یہ ہمارے خطبوں کی ضرورت ہے. وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے اٹگرام. مسجد کا نام ہے اٹگرام، بہت بڑی مسجد ہے. ان لوگوں نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تنگ نظر ہیں. یہ وسیع النظر لوگوں نے اس مسجد کے اندر سور باندھے. ابھی کوئی بندہ کہے کہ ہم نفرت کے لیے بات، کہانی نفرت کی نہیں ہے. کیا کسی مسلمان نے آج تک کسی گرجے میں سور باندھا؟ تو وسیع النظر ہم ہیں یا یہ سور باندھے؟ اس کے اوپر ترکی نے اور آذربائیجان نے اور ملکوں نے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے اس ملک کو درخواست دی کہ آپ اس کو اور کچھ کر لیں لیکن اس کے اندر سور نہ باندھیں. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے بری بات ہے. آرمینیا نے نہیں مانا، ابھی تک سور باندھے ہوئے. آج وہ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوئی. آرمینیا کا خیال یہ تھا کہ دنیا ہمارے ساتھ ہوگی، دنیا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے، لیکن آذربائیجان نے ان کو دبایا. ابھی تقریباً 3000 مربع کلومیٹر کا ایریا انہوں نے لے لیا. اب کل کی بات ہے، کل رات کی، آرمینیا نے ان سے کہا کہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں. انہوں نے کہا اب ہم مذاکرات اس دن کریں گے جس دن اٹگرام کی مسجد آزاد ہو جائے گی. سبحان اللہ زور سے کہیے. میرے پیارے دوستو، میں اپنے اس موضوع کے بالکل آخر پہ پہنچنے لگا ہوں. مسلمان کس طرح ان پہ کافروں پہ غلبہ لیتا رہا ہے؟ نظروں کی شرم سے. کس سے؟ آنکھوں کی شرم سے. جس مسلمان کی نظروں میں شرم حیا نہیں ہے، مجھے اس شخص کے مسلمان ہونے پہ شک ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. یہ آپ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ، اس کے ایک سائڈ پہ ویوز لکھا ہوتا ہے. جو بندہ جتنی دفعہ اس کو کھولتا ہے وہ اس میں کاؤنٹ کرتا رہتا ہے. آپ کھولتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے 1000 ویوز، 10,000 ویوز، ایسے ہوتا ہے نا لکھا ہوا. گندی فلمیں دیکھنے والے لوگوں کی تعداد، یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہ انہوں نے ایک ڈیٹا پبلش کیا ہے، پاکستان دوسرے نمبر پہ. یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان 6 نمبر کا ملک ہے. اگر 6 نمبر ہو تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار آبادی اتنی ہے تو ہو گیا. پہلے نمبر پہ چائنا ہے،
दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। हम क्यों दूसरे नंबर पे हैं? हमें तो किसी नंबर पे भी नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। मैं आपको बात सुनाऊं, हमने किस तरीके से दुनिया पे हुकूमत की है। 1350 साल, थोड़ा सा अरसा नहीं है, 1350 साल हम सुपर पावर रहे। दुनिया की कोई कौम कभी भी 500 साल से ऊपर सुपर पावर, बरतानिया 100 साल पूरा नहीं किया, रूस 100 साल पूरा नहीं किया, अमेरिका इंशाल्लाह 100 साल पूरा नहीं करेगा। मुसलमान 1350 साल सुपर पावर रहे। क्यों रहे? आइए आपको एक बात सुनाता हूँ, बातें तो बेशुमार सुनाने वाली हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु कादसिया फतह करने के लिए गए। कादसिया का शहर फतह हो गया। अब तरीकाकार ये था, जब कोई शहर फतह हो जाता था तो फातेह मुल्क की फौज शहर में से गुजरती थी। क्यों गुजरती थी? ताकि शहरियों को पता चल जाए कि अब हमारे हाकिम ये लोग हैं। ISI ने, उनकी इंटेलिजेंस ने आके साद बिन अबी वक्कास को इतला दी कि हुजूर शहर वालों ने एक काम किया है, उन्होंने अपनी औरतें नंगी करके रास्ते में खड़ी कर दी हैं ताकि आपके फौजी उसमें से गुजरे। तो वो महाज जो हम तलवार से फतह नहीं कर सके, हम इनकी नजरों से फतह करें। हजरत साद बिन अबी वक्कास अपनी फौज 20,000 की फौज है, आप सामने खड़े होकर खुतबा देते हैं। आपने सूरह नूर की आयत पढ़ी। आयत क्या थी कि ऐ मोमिनो, ऐ मोमिन मर्दो, अपनी नजरें नीची रखो। ऐ मोमन मर्दो, अपनी नजरें, जोर से कहिए, अपनी नजरें नीची रखो। आपने ये कह के आपने फरमाया कि ये मुझे इतला मिली है, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा आपको हुक्म है, हर फौजी की नजर उसके जूते की नोक से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। आप हैरान होंगे, 20,000 का लश्कर कादसिया के शहर में से गुजर गया, किसी एक फौजी ने अपनी नजर अपने जूते की नोक से ऊपर नहीं की। एक शख्स ने अपनी नजर ऊंची नहीं की। ये तसव्वुफ है, ये तसव्वुफ है। कोई सूफी बेनमाज हो, मुझे काबिल कबूल है। वो रोजा ना रखता हो, मुझे काबिल कबूल है। वो और कुछ करता हो, मुझे काबिल कबूल है। उसकी नजरों में शर्म ना हो, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे लिए अबू जेल और वो सूफी एक जैसे। नजरों में हया होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो सबसे बड़ा पैगाम आपके लिए है वो सिर्फ यही है। आइए आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके और मेरे लिए इतनी बड़ी एक नवीद छोड़ी है, इतनी बड़ी डॉक्टर साहब नवीद छोड़ी है जिसका आपको और मुझे पता ही नहीं। एक चीज आप सुनते होंगे, ग़ज़वा हिंद सुनते हैं? जो लोग दरसे निजामी में पढ़ते पढ़ाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बुखारी शरीफ के 2-3 बाब छोड़ के मुस्लिम का बाबुल फितन जरूर पढ़ाया करें। आपको पता चले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशीन गोइयां की हैं आज के मुतालिक। मेरे प्यारे दोस्तों, इख्तिसार करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अरब था, मिस्र था, शाम था, सारे के सारे मुल्क थे। ग़ज़वा हिंद के लिए 2 मुल्क चुने गए। कौन कौन से? पाकिस्तान का तो हदीसों में नाम कोई नहीं, उसका नाम है खुरासान। खुरासान का हदीस में, खुरासान वो मुल्क है जिसको आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, ये पहले खुरासान कहलाता था। और दूसरा आपने क्या फरमाया? मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है। कहां से ठंडी हवा आती है? खुरासान का मशरक कौन है? पाकिस्तान। खुरासान का मशरक कौन है? पाकिस्तान। आपके मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की क्या बात हो सकती है कि आप अरबों को छोड़ें, आप मिस्रियों को छोड़ें, आप इराकियों को छोड़ें, ईरानियों को छोड़ें और अपने लिए मुंतखब किसको करें? पाकिस्तान को और खुरासान को मुंतखब करें। आपके लिए और मेरे लिए इससे बड़ी कोई सादत की बात हो सकती है? इससे बड़ी सादत की बात कोई नहीं है। लेकिन ये हमने लड़ना किस तरह से? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं। आपने फरमाया हिंदुस्तान के बादशाहों को जकड़ के, जंजीरों में जकड़ के लाएंगे। ये मुल्क जो है ये किसको जकड़ के लाएंगे? हिंदुस्तान के बादशाहों को। बादशाह को नहीं, बादशाहों को, जमा बादशाहों को। इसका मतलब है हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, इसके कई बादशाह बनेंगे और उन बादशाहों को पाकिस्तान और खुरासान की फौज जंजीरों में जकड़ के यहां से पकड़ के कहां लेके जाएगी? हदीस मुबारक कहती है शाम में लेके जाएगी। ये काम तो आपने और मैंने करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात जरा गौर से सुनिए। पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। आपसे तैयारी की क्या जरूरत है? आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, अपनी और अपनी औलाद की नजरों में शर्मो हया पैदा करें।
آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ اسلحہ مت اٹھائیں، آپ اپنی جوانیاں لے کے محاذوں پہ مت جائیں، محاذوں پہ جانے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے جو گزارش ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کل کو آپ ہندوستان فتح کریں، ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑیں، آپ کی نظریں ان کی عورتوں پہ نہیں جانی چاہیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس رائے پتھورا کی بیٹی آئی ایمان خراب کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، بڑی دیر تک ناز نخرے کرتی رہی، اخیر اس نے کہا بابا جی میں تو جس کے سامنے جاتی ہوں یہ تو پورا ہندوستان مجھے دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، آپ آنکھیں اونچی نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے میری آنکھوں نے جو حسن دیکھا ہوا ہے اس کے بعد تیرا حسن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ بابا جی وہ حسن میں نہیں دیکھ سکتی، فرمایا دیکھ سکتی ہو لیکن وہ حسن ناپاک نظروں اور ناپاک جسموں میں نہیں آتا، پاک جسموں میں آتا ہے۔ میں کیا کروں؟ فرمایا جا کے نہا کے آؤ۔ وہ گئی غسل کر کے دوسرے کپڑے پہن کے آئی، آپ نے جائے نماز بچھایا، جائے نماز پہ کھڑے کر کے آپ نے اس کو نفل پڑھنے کو کہا، جس وقت سجدے میں گئی آپ نے توجہ کی اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا اللہ میں یہی کچھ کر سکتا تھا، یا رسول اللہ میں یہی کر سکتا تھا، اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں سبز گنبد سے باہر تشریف لائیں، ذرا اس کو اپنا جلوہ دکھا دیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ نے یہ بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کہنے پہ اپنا سبز گنبد چھوڑا، وہاں سے نکل کے آپ کے اجمیر شریف میں تشریف لائے اور اس خاتون کے اس بچی کے سامنے اس نے جو سرکار کا نظارہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، رائے پتھورا کی بیٹی مسلمان ہوگی، کہاں سے؟ نظروں کی شرم سے، نظروں کی شرم سے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بچوں، خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، میرے پیارے دوستو آپ سے میری گزارش یہ ہے اپنی نظروں میں شرم و حیا پیدا کرو۔ آپ ولی ہیں اور ولایت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، ولایت ہوا میں اڑنا، ہوا میں تو رائے پتھورا کا جادوگر بھی اڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیوں جی میری بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی، میں وہ بات کر کے اپنا بیان کلوز کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی حضرت محمد احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ جی ہمیں کوئی بابا بتائیں، کسی بابے کے پاس جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ الطاف پہ نظر رکھا کرو، یہ جس بندے کے پاس دوسری دفعہ چلا جائے وہ بندہ بابا ہوتا ہے، یہ دوسری دفعہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، جس کے پاس جائے وہ بابا ہوتا ہے۔ چورا شریف ایک ایسی جگہ ہے جس کے اللہ جانے میں کتنی دفعہ آ چکا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ ایم اے نہیں آتا، آپ یقین جانیں، میرے سے بندے ایک دفعہ تقریر کراتے ہیں، دوسرے دفعہ نہیں کراتے۔ آج بھی یہ جلیل صاحب نے کوئی بات کی تو میں نے کہا یار میں بڑی معذرت سے، آپ نے سوال تگڑا کر دیا لیکن اس کا جواب بھی تگڑا ہے، خیر ان کو ہضم ہو گیا۔ یہ چورا شریف کے مریدوں کا ہاضمہ اچھا ہے، آپ کی تربیت اچھی ہے، ہاضمہ اچھا ہے، ہضم کر گیا۔ میرے پیارے دوستو آخر میں ہم مل کے ذکر کریں گے، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے اس بوڑھی عمر میں اتنا زور لگا کے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ کنجوسی نہیں کریں گے، کیوں جی کنجوسی تو نہیں کریں گے؟ ذرا اچھے انداز سے مجھے کہنا نہ پڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اللہ الا اللہ، جھوم جھوم کے
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्शबंदियों में बुलंद आवाज से जिक्र नहीं किया जाता। मैंने जब शुरू किया तो बतेरे लोगों ने कहा ये दिखावे के लिए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने उनसे सवाल किया, मुझे ये बताओ कि अगर दिखावे के लिए भी करना तो मैं फिर किसका नाम लूं? राम राम शुरू कर दूं? आपने दिखावे के लिए भी नाम लेना तो अल्लाह का नाम ले। अल्ताफ महमूद गलत हो सकता है, अल्ताफ महमूद की नीयत गलत हो सकती है, अल्लाह का नाम गलत नहीं हो सकता। वो नाम लेके तो देखो ना, आप नाम तो लो। हदीस मुबारक पेश करता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आधी रात ढल चुकी है, अर्श पे आवाज आ रही है, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी। ऐ बंदे मेरे तेरे पास हूँ, ऐ बंदे मेरे तेरे पास हूँ। जिब्रील को ख्याल आया ये कौन खुश नसीब है जिसके जवाब में अल्लाह अर्श पे कह रहा है कि मैं तेरे पास हूँ। जिब्रील ने दौड़ लगाई, जाके कोई मस्जिदें देखी, कलीसिया देखे, बंदा नजर कोई नहीं आया। जाके अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह बता तो सही है खुश नसीब कौन है। फरमाया फलाने बुतखाने में जा। जिब्रील उस बुतखाने में चला गया, जाके मंजर क्या देखा, एक बंदा बुत के आगे सजदा कर रहा है, सर जमीन पे रखा हुआ है, सजदा करते हुए कह रहा है या सनमी, या सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत। सो गया, आंख लग गई, गलती से जुबान से निकल गया या समाधि, या समाधि, या समाधि, ऐ मेरे बेनियाज रब, ऐ मेरे बेनियाज रब। जिब्रील दौड़ा, जाके कहा या अल्लाह ये तुझे कोई नहीं पुकार रहा, ये या समाधि कह रहा है, इसकी आंख लग गई है, गलती से कह रहा है, इसकी आंख खुलेगी ये फिर या सनमी कहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मुझे एक बात बता, इसको 60 साल हो गए इस बुत को पुकारते हुए, इस बुत ने इसे जवाब नहीं दिया, आज गलती से मुझे पुकारा है, मैं भी जवाब ना दूं तो मेरे और बुत में फर्क कौन सा है? मेरे और बुत में फर्क ये है कि बुत को इरादे से बुलाए वो फिर भी ना पुकारे, मुझे गलती से बुलाए मैं फिर भी जवाब दूं। अल्लाह 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 अल्लाह, जोर से अल्लाह 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 अल्लाह, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। चुराही सादात यूट्यूब चैनल सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया की मशहूर दरगाह चूरा शरीफ का मुस्तनद चैनल है। इस चैनल के जरिए इश्क इलाही व इश्क रसूल और अकायद अहले सुन्नत व जमात की आबियानी के लिए खिताबात और मुख्तलिफ वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। उम्मीद है कि आप इस्लाम की सही तशरीह और अकायद हक्का की अशात में हमारे मुआवन बनेंगे। आपसे इल्तमास है कि न सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिले, बल्कि अपने दोस्तों को भी इसमें शमूलियत की दावत दें। शुक्रिया।